اور اس پر پورا پڑھا گیا. بہت سارے احکام اللہ نے بہت سارے قصے اس میں بیان کیے ہیں، لیکن کہیں کہیں سے تھوڑا تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ایک قصہ بیان کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ قارون وہ انسان تھا جس کو اللہ نے بہت دولت عطا کی. کتنی دولت تھی؟ قرآن کے یہ الفاظ ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ قارون کے جو خزانے تھے وہ خزانے جن الماریوں میں رکھے رہتے تھے تو ان الماریوں کی جو چابیاں تھی بہت بڑی جماعت مل کر کے ان چابیوں کو نہیں اٹھا سکتی تھی. پیسوں کی بات نہیں چل رہی. ان چابیوں کو ایک جماعت مل کر کے نہیں اٹھا سکتی تھی. جن چابیوں سے وہ الماریاں کھلتی، جن الماریوں کے اندر پیسے رکھے رہتے تھے، خزانہ ہوتا تھا. اندازہ لگائیے کہ کتنی دولت تھی اس کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اترانا شروع کیا، گھمنڈ اور تکبر دکھلانا شروع کیا، تو لوگوں نے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اپنی دولت پر، اس خزانے پر تم اترایا مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتے. لوگوں نے کہا کہ تم آخرت کا گھر تلاش کرو، یعنی اس پیسے کو اچھی جگہ خرچ کرو تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے. لیکن اس نے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، تکبر دکھلایا اور یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی کہ یہ تو مجھے میرے فن اور ہنر کی وجہ سے ملا ہے. بس یہی غلطی ہے جو ہمیں نہیں کرنی. ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی ہی دولت دے دے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں انجینئر ہوں، جاب کرتا ہوں تو پیسے ملتے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں میڈیکل لائن سے کام کرتا ہوں تو مجھے دولت ملتی ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں اس لائق نہیں تھا. آگے ہوا یہ کہ جب وہ لوگوں کے درمیان میں نکلا تو دو طرح کے لوگ ہوئے. ایک تو وہ لوگ جنہوں نے جب قارون کی دولت کو اور اس کی شان و شوکت کو دیکھا تو یہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کاش ہمیں بھی قارون کی طرح دولت مل جاتی، کتنا اچھا ہوتا، ہم بھی اتنی دولت کے مالک ہوتے. یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے. یہ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے قارون کو لشکر کے ساتھ، دولت کے ساتھ نکلتے ہوئے دیکھا. لیکن وہیں اللہ فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، دین کی سمجھ عطا کی تھی، وہ کہنے لگے وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. لیکن یہ توفیق صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں. یعنی یہ جو دو قسم کے لوگ ہوئے اس کو دیکھ کر، ایک تو وہ جو تمنا کرنے لگے کاش ہم بھی اتنے مالدار ہوتے، اور ایک وہ جن کی توجہ اور فوکس دولت پر نہیں تھی بلکہ آخرت پر تھی. انہوں نے کہا کہ یہ دولت کوئی چیز نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسایا. قرآن کے یہ الفاظ ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو، اس کے محل کو زمین کے اندر دھسا دیا. زمین میں دھسانے کا مطلب یہ ہے جیسے کہیں کہیں سونامی آتی ہے، لہریں آتی ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے زلزلے کے وقت میں اور پوری کی پوری بلڈنگیں زمین کے اندر دھس جاتی ہیں. اس طریقے سے اللہ نے اس کو اور اس کے محل کو دھسا دیا. اب جن لوگوں نے کل اسے دیکھ کر کے یہ تمنا کی تھی کہ کاش ہمیں بھی قارون کی طرح دولت مل جاتی، وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. کل تو تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی اتنے مالدار ہوتے، آج جب دیکھا کہ قارون دھسا دیا گیا زمین میں تو کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں خوب روزی دیتے ہیں اپنے بندوں میں اور جس کو چاہتے ہیں روزی سے محروم کر دیتے ہیں. اور یہ جملہ ان کی زبان پر آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہمارے اوپر نہ ہوتا تو آج ہمیں بھی قارون کی طرح زمین میں دھسا دیا جاتا.
تو اس قصے کے ذریعے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق اور میسج ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی ہی دولت دے دے، کتنی ہی بڑی جاب دے دے، کتنا ہی بڑا محل نما مکان دے دے، کتنی ہی دنیا میں ہم ترقی کر جائے، ہمیں گھمنڈ نہیں دکھلانا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، دوسروں کو ذلیل اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس آیت پر یقین کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں بے شمار روزی دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ روزی سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہی پیغام اللہ تعالیٰ دینے کے لیے اس قصے کو بیان کرتے ہیں، اور وہ روایت کل میں نے ذکر کی تھی، ہمیں اس کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردلۃ من کبر، کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ عنکبوت 20ویں پارے کے اخیر میں، اس کا ترجمہ ہے مکڑی۔ یہ ہوتی ہے نا گھروں میں مکڑی جالا بنا لیتی ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں عنکبوت۔ اس مکڑی کے نام پر قرآن میں 20ویں پارے کے اخیر میں ایک سورت ہے باقاعدہ کا۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہاں مکڑی کا ذکر کیا، اور مکڑی کا ذکر اس طریقے سے کیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو یا دیگر چیزوں کو اپنا خدا اور معبود مان لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر۔ کیسے؟ اتخذت بیتا، کہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی گھر بنائے جاتے ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ مکڑی کے جالے میں آپ زور سے پونک ماریں گے یا ہاتھ پھیریں گے تو مکڑی کا گھر ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں سمجھ جاتے اس چیز کو کہ ان کی مثال بھی مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ کیسے؟ یہ لوگ دنیا کے اندر ایمان کے نہ ہوتے ہوئے کتنی بھی نیکیاں کر لیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو ان کو آخرت میں ان نیکیوں کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر آدمی کے اندر ایمان ہے تو وہ تھوڑا سا بھی اگر نیکی کا کام کرے گا تو ایمان کے عقیدے کے ہوتے ہوئے آخرت میں اس کو نیکی کا فائدہ ہوگا، ورنہ آدمی دنیا کے اندر کتنی بھی نیکیاں اور کتنے بھی بھلائی کے کام کر لے، دنیا میں تو اللہ اس کو بھلائی کے کام کا بدلہ دے دیں گے، کاروبار اچھا کر دیں گے، عزت دے دیں گے، شہرت اور ترقی دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایمان اس لیے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اس لیے قدر نہیں ہوتی کہ ہم وہی باتیں، دادا مسلمان تھے، ابا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان۔ ابھی یہیں ایک صاحب ایمان میں داخل ہوئے ہیں، ہم نے ان کا نام عمر تجویز کیا ابھی رمضان کے مہینے میں، تو وہ ایمان کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں، ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں۔ میں یہ بات بڑے یقین اور کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مسجد میں وہ مسلمان ان باتوں کو نہیں جانتے جو 10 سال سے مسلمان ہیں۔ یہ کوڑھن اور فکر ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر ایمان کو سیکھنے کی جو نئے نئے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہمارا نہ تو مال خرچ ہوتا ہے ایمان پر، نہ جان لگتی ہے، نہ وقت لگتا ہے، تو اس لیے ہمیں ایمان کی قدر معلوم نہیں ہوتی، ورنہ ہمیں ایمان کے لیے محنتیں کرنی چاہیے تاکہ یہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر جگہ کر جائے۔ آگے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پارے کی شروعات نماز کے ذکر سے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نبی، جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے آپ اس کو پڑھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ آگے وہ آیت ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں مسجدوں کے اندر ٹائلز وغیرہ پر لکھ کر کے لگا دی جاتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ وہ اسی بارے کی آیت ہے کہ نماز انسان کو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا تھا اور نمازیں بھی پڑھتا تھا، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں تو یہ ہے کہ نماز انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے، لیکن وہ ہے چوری بھی کرتا ہے نماز بھی۔ تو اللہ کے نبی نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ فرمایا ایک دن وہ آئے گا کہ اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، اور ایسا ہوا۔ تو آدمی اگر نماز پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے دور کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی نمازیں بھی پڑھتا رہے پھر بھی وہ برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے نہ رکے، تو پھر اسے اپنی نمازوں پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں نمازوں میں کچھ گڑبڑی چل رہی ہے، یا تو دکھلاوے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، نیت خراب ہے،
یا ہماری نمازیں سنتوں کے خلاف ہے، آداب کے مطابق ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ اگر ان چیزوں پر فوکس کریں گے تو نماز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے نہ روکے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں حقیقت کو کھول کر کے رکھا، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے مال میں اور اولاد میں، اور بڑی ہریالی ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں تیسری جگہ کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، لیکن ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ ہم دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بات کب سمجھ میں آتی ہے، میں پریکٹیکل بات کروں، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور اتنے بیمار کہ ہمیں یا تو ڈاکٹر کہہ دے کہ ہم آخری سٹیج پر ہیں، یا خود ہمیں فیل ہونے لگے کہ بس اب ہو گیا کام، تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے بیوی بچوں میں، کاروبار میں، ترقی کے لیے آگے بڑھنے میں اتنا بزی ہیں کہ آنے کے مقصد کو بھول گئے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، ہم دین کے لیے محنت کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، اور گھر بنانا، ترقی کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب ضرورتیں تھی، مگر الٹا ہم نے کر دیا۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے مقصد بنا لیا اور دین کو ہم نے ضرورت سمجھ لیا، اسی لیے بگاڑ اور نقصان ہے۔ آپ دیکھیے گا انسان پلاننگ کرتا ہے کہ میں اتنی عمر میں شادی کروں گا، پھر بچے ہوں گے، اور بچوں کے لیے مجھے گھر بنانا ہے، سیلف ڈیپینڈنٹ کر کے ان کو پھر مرنا ہے، اور اسی پلاننگ کے چکر میں وہ دین کو عمل میں نہیں لاتا، اور پلاننگ بیچ میں رہ جاتی ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، جس طرف قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر کے آگے لاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں دو پیشین گوئیوں کا ذکر کیا ہے، یعنی دو خوشخبریاں مسلمانوں کو دی ہے۔ ان میں ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رومیوں کا غلبہ ہوگا۔ یہ روم ہے نا، فارس اور روم جو ملک تھے، ان میں سے یہاں رومیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رومیوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرے یہ کہ ایمان والے ایک وقت ایسا آئے گا کہ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہے، لیکن نہ وقت اجازت دیتا ہے نہ طبیعت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اور قدرت کو اس طریقے سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم سے، ان سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے پوری دنیا کی انسانیت کو وجود بخشا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا، یہ بھی ہماری طاقت اور قوت کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارے ہی درمیان سے تمہارے اللہ نے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کی زندگی میں سب کچھ ہو، لیکن اگر بیوی نہ ہو، اور بیوی بھی دیندار نہ ہو جس کے ذریعے سے اس کو سکون ملے، تو اس کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ تجربہ ہے لوگوں کا، اور قرآن بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اور تمہارے جوڑوں کے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا۔ آپ دیکھیے گا اس کی مثال، بہت سے نکاح ایسے ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکے نے لڑکی کو، لڑکی نے لڑکے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، بالکل نہیں جانتے ایک دوسرے کو، انون ہوتے ہیں، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے اور دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت ان کے درمیان میں پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے اگلے ہی دن وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو محبت شوہر بیوی میں پیدا ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے آپ زبردستی کسی سے محبت کا اظہار اس درجے نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اگر ہم غور کریں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کی قدرت یہ بھی ہے کہ تمہارے رنگ الگ الگ اللہ نے بنائے۔ ہم یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی آپ غور کیجئے گا، جب ہم غور کریں گے تو چیزیں کلیئر ہوں گی۔ کیا کبھی ہمیں ایسے دھوکہ لگتا ہے کہ ہم نے اپنے سگے چچا کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو چچا کہہ دیا؟ کبھی ہم نے اپنے باپ کی جگہ کسی دوسرے کو باپ سمجھ لیا ہو؟ دو آدمی شکل میں ایک جیسے لگ سکتے ہیں،
لیکن لگے 100% ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی دھوکہ لگ جاتا ہے، لیکن جب پہلی بار ہم ملتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا تمہاری جو زبانوں کا اختلاف ہے اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے۔ آپ دیکھیے گا کچھ لوگوں کی زبان عربی ہے، کچھ کی انگلش ہے، کچھ کی چائنیز ہے، کچھ کی فرانسیسی لینگویج، کسی کی کچھ، تو یہ تو لوگوں کی زبانیں الگ الگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان زبانوں کے الگ الگ ہونے میں بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے اگر ہم غور کریں گے تو۔ بھائی انسان تو سب ایک جیسے ہیں، سب اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، لیکن ہندوستان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہندی اردو بولتا ہے، عرب میں پیدا ہونے والا بچہ عربی بولتا ہے، انگریزوں کے درمیان میں پیدا ہونے والا بچہ انگلش میں بولتا ہے۔ تو یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ آگے اللہ نے اور بہت سارے طریقوں سے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اور یہ جو اللہ جگہ جگہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں اس کا ایک مقصد مفسرین نے یہ لکھا کہ جب ہم اللہ کی قدرت میں غور کریں گے تو ہمارے اندر سے بڑائی نکل جائے گی، ہماری سمجھ میں آئے گی بات کہ اصل تو اللہ کی طاقت ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو کوئی عہدہ دے دیا، اسے اللہ نے پیسے دے دیے، علم دے دیا، ترقی دے دی، اب وہ آدمی اکڑنے لگتا ہے۔ لیکن جب وہ آدمی غور کرے گا کہ یہ آسمان اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا تو اس کی اکڑ یہی ختم ہو جائے گی، اس کی سمجھ میں آ جائے گی میری کیا اوقات ہے۔ لیکن جب اللہ کی قدرت میں ہم غور نہیں کریں گے تو پھر اپنے آپ کو ہی ہم بڑا سمجھتے رہیں گے۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ لقمان، لقمان نام بھی رکھ لیتے ہیں ہم اپنے بچوں کے۔ یہ سورت 21ویں پارے میں ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ لقمان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، اس بارے میں کوئی کلیئر بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ حدیث میں کھل کر کے یہ بات نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور ان کے نام سے اس لیے سورت ہے کہ انہوں نے بڑی قیمتی باتیں اپنے بیٹے سے کہی تھی، اور وہ باتیں کیا تھی ان کا شورٹ میں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یہ بیٹا تم اللہ کا شکر ادا کرنا سب سے پہلی بات، اور یہ باتیں علماء نے، مفسرین نے لکھا اللہ نے قرآن میں اس لیے ذکر کی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ باتیں بتلائیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، اور ہم بھی ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ پہلی بات کیا تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہر چیز پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مثلا ہمیں اللہ نے زبان دی، کتنے لوگ وہ ہیں جو بولنا نہیں جانتے؟ ہمیں اللہ نے کان دیے، ہم سنتے ہیں، کتنے وہ ہیں جو سننا نہیں جانتے؟ ہمیں اللہ نے آنکھیں دی، کتنے وہ ہیں جو دیکھنا نہیں جانتے؟ ہمیں اللہ نے پاؤں دیے، ہم چلتے ہیں، کتنے لوگ لنگڑے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے؟ ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، کتنے وہ ہیں جو ہاتھوں سے بالکل محتاج ہیں؟ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو گے اللہ مزید نعمتیں تمہیں عطا کرتے رہیں گے، اور نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اور پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ تو پہلی نصیحت لقمان کی یہ تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ بیٹا تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ میں ہمیشہ جب شرک کی بات آتی ہے تو یہ بتلاتا ہوں کہ ایک تو وہ شرک ہے جسے ہمارا بچہ بھی غلط سمجھتا ہے، مندر میں جا کر کے سجدہ کرنا، دیوی دیوتا پر چڑھاوا چڑھانا، ان سے منتیں مانگنا، اسے سب غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن بڑی تعداد میں مسلمان ہی وہ ہیں جو جمعرات کے دن مزار پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں، وہاں سجدہ ٹیک دیتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مندر میں سجدہ کرنا غلط ہے تو مزار پر سجدہ کرنا غلط کیوں نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پتھر رکھا ہوا ہے، وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ قبر میں سویا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اللہ کے ولی کو سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اگر لڑکا مانگنا ہے، بچے مانگنے ہیں، کاروبار میں برکتیں مانگنی ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ہم کسی مزار پہ جا کے سجدہ کریں اور اس سے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگیں؟ یہ کھلا کھلا شرک ہے، اور قرآن نے کہا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ مزاروں پر جانا چاہیے، اللہ والوں کی قبروں پر جانا چاہیے، قبرستانوں میں جانا چاہیے، فاتحہ پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے، جو بھی ہمیں یاد ہو پڑھ کر کے دعائیں مانگ کر کے ایصال ثواب کر دینا چاہیے، منع نہیں ہے جانا۔ لیکن وہاں جا کر کے وہ کام کرنا جو شریعت میں جائز نہ ہو، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے اسی قصے میں یہ بات بیان کی کہ تم اپنے ماں باپ کا احسان مانا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، اور یہ مضمون ذکر کیا کہ تمہاری ماں وہ ہے جس نے بڑی مشقتوں کے ساتھ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس نے تمہارا دودھ چھڑایا۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ من حق بحسن صحابتی، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ دوبارہ انہوں نے سوال کیا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیبارہ سوال کیا، آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ آپ نے کہا پھر تمہارا باپ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن ان میں بھی ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے۔ اس کی وجہ قرآن نے یہاں بیان کی ہے۔ آگے قرآن نے کتنا بھی بڑا ماں باپ کا حق ہو، ایک ضابطہ بیان کر دیا جو ہم سب ذہنوں میں رکھیں۔ ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ کوشش کرے اس بات کی کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، ایسا کام کرو جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں تم اب اپنے ماں باپ کی بات مت ماننا، لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ کیا اللہ نے کرشماتی طور پر باتیں کہی؟ یعنی اگر ماں باپ گناہ کی دعوت دے تو ماں باپ کے اس حکم کی بات نہیں مانی جائے گی کہ ہم گناہ کر لیں، پھر بھی ماں باپ ہونے کی وجہ سے ان کا ادب کیا جائے۔ بہت سارے ماں باپ اس زمانے میں بھی بچوں کو مجبور کرتے ہیں غلط کام کرنے پر۔ ابھی مجھ سے میرے خیال سے 2-2.5 مہینے پہلے ایک صاحب ملے یہیں کے، بہت اچھی پوسٹ پر ٹھیک ٹھاک جاب کرتے ہوں۔ بتلایا انہوں نے کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی، ماں باپ ناراض ہیں، اور ماں باپ یہ کہتے ہیں اب ملنا جلنا ہو رہا ہے ان سے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو۔ مطلب کیا تک ہے کہ ایک باپ یا ماں اپنے بچے کا گھر برباد کرنے کے لیے اس سے یہ کہے کہ تم اسے طلاق دو۔ تو یہی ہے وہ بات کہ اگر ماں باپ غلط کام کی ہمیں دعوت دیتے ہیں تو ماں باپ اپنی جگہ بڑے ہیں، اپنی جگہ ادب کریں گے، اپنی جگہ، لیکن شریعت کی مخالفت بالکل نہیں کریں گے۔ اور ایسی سچویشن جب کبھی ہمارے سامنے آئے تو بہتر ہے ہم ان لوگوں سے رابطہ کریں جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے یا تو اللہ ناراض ہو یا ماں باپ، ہمیں دونوں کو راضی کرنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تیسری بات حضرت لقمان نے کہی تھی بیٹے سے کہ بیٹا نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ ہم بھی اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ کتنے مسلمان میں یہاں جانتا ہوں جن کی کبھی 5 نمازوں میں سے کوئی نماز نہیں چھوٹی، اتنے پکے نمازی، لیکن ان کے گھر میں سے ایک بھی بچہ کسی نماز میں نہیں آتا علاوہ جمعہ کے۔ ان سے اگر بات ہو کہ بھئی اپنے بچوں کو کہو نماز کے لیے تو کہتے ہیں امام صاحب بچے مانتے ہی۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں آپ بھی سمجھ میں آئے گی یہ بات، غور کریں میری بات پہ۔ اگر ہمیں صبح میں ارلی مارننگ کہیں ٹریول کرنا ہو، فرض کیجئے آپ کو 4 بجے اٹھ کر کے کہیں بہت دور جانا ہے، آپ پہ کار ڈرائیونگ کرنا نہیں آتا، آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا صبح میں 4 بجے وہاں جانا ہے، تو مجھے یہ بتلائیے کہ کیا صبح کو 4 بجے بچے کو اٹھانا پڑے گا؟ 4 بجے سے پہلے بچہ گاڑی ریڈی کر کے گیٹ پہ کھڑی کر لے گا کہ پاپا آئیے چلتے ہیں۔ جب ہمارا بچہ اس موقع پر ہماری بات کو مانتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے بغیر نماز نہ پڑھے؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ والا عمل میں کہوں گا آپ عمل میں لائیں۔ وہ یہ کرتے تھے، ان کے والد کا قصہ ہے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے والد اپنے گھر کے بچوں کو آگے آگے کرتے تھے، خود پیچھے۔ نماز کا ٹائم جب ہوا کہ بھائی چلو نماز کے لیے، خود پیچھے ہیں آگے بچے ہیں، جب تک بچے گھر سے نہیں نکل جاتے تھے وہ خود نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو کیا ہمارے بچے نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کریں گے یا نہیں؟ تو آپ کے اگر بچے نماز میں نہیں آتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ بھی اس فارمولے کو عمل میں لائیں، اور یاد رکھیں کلکم مسئول عن رعیتی، حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، قیامت کے دن پوچھتاچ ہوگی۔ ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، اگر بچوں کو ہم نے نمازی نہیں بنایا اللہ پوچھیں گے اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئی کہ بیٹا نماز کی پابندی کیا کرو، اور چوتھی چیز ہوئی کہ تم بھلائی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکتے رہا کرو۔ اس پر میں یہ کہوں گا اس زمانے میں ایک
माहौल बना हुआ है कि मियां हमें तो किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारे बच्चों का तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं, बढ़िया सेट है। ये इस्लामी जिंदगी नहीं है। इस्लामी तरीका ये है कि आप नमाजें पढ़ते हैं तो दूसरों को नमाज की दावत दें, आप रोजे रखते हैं, आपके सर्किल में कोई रोजा नहीं रखता, आप उसको रोजे की दावत दें। ये है इस्लामी तरीका। आप अगर बुराइयों से रुकते हैं, आपके सर्किल में, पड़ोस में, समाज में कोई अगर बुराई करता है, आपकी जिम्मेदारी है आप उसको बुराई से रोकने की दावत दें। यह है इस्लामी तरीका। ये सोच पता नहीं कहाँ से आई। आगे पांचवी चीज फरमाया कि वस्बिर अला मा असाबक, अगर कोई मुसीबत आए तो तुम उस मुसीबत पर सब्र किया करो, जो बड़ा मुश्किल काम है। छठी चीज ये थी कि तुम लोगों के सामने बड़ा मत बना करो, वही बात तकब्बुर वाली। और सातवीं चीज ये थी कि तुम जमीन पर अकड़ के मत चला करो, इसका ताल्लुक भी वही है कि तुम यानी इतराया मत करो और तकब्बुर में मत जिंदगी गुजारा करो। फिर फरमाया कि तुम जमीन पर नर्म रवैये के साथ चला करो, छोटा बनकर तवाज़ु के साथ चला करो और अपनी आवाज में भी नरमी इख्तियार किया करो। यानी कितनी कीमती बातें हजरत लुकमान अपने बच्चे से कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आदमी बोलता अकड़ करके जोर से वही है जो अपने आप को कुछ समझता है। मैं तो इसकी मिसाल बड़ी खुली हुई है दूं। मस्जिद में हम आते हैं, मैं जानता हूँ यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने के लाखों लाखों रुपये कमाते हैं। आते हैं नमाज में, उनको जहाँ जगह मिली नमाज पढ़ी, चुपचाप चले गए। मस्जिद में कोई काम है, उनसे अगर हम कहें 10,000 रुपये दे दें, 15, वो बिल्कुल खड़े रहते हैं, उन्हें कोई जानता तक नहीं। और कुछ आदमी वो होते हैं कि अगर वो मस्जिद में एंट्री करने के बाद जोर से ना बोले तो वो समझते हैं साहब हम बड़े कहाँ हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा वहां वुजू खाने पे शोर कर रहा है, यहाँ 120 आदमी हमारे यहाँ सफ में आते हैं, क्या जरूरत है कि हम ही जोर से कहें कि जोर से क्यों बोल रहा है। ये प्रैक्टिकल बात है। एक आदमी सुन्नत पढ़ रहा है, उस बच्चे के शोर करने की आवाज से उसे कोई डिस्टर्ब नहीं होता। वो आदमी, ये जो आदमी जोर से बोलता है अकड़ में अपने आप को बड़ा समझ के, वो कोई भी हो सकता है, उससे पूरी मस्जिद डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि हम में से कोई आदमी अपने आप को बड़ा समझ के मस्जिद के अंदर शोर और हंगामा और कोई ऐसी बात ना किया करे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। कुरान की इस आयत का मतलब है वक़ुद मिन सौतिक, हजरत लुकमान ने बेटे से कहा नर्म जबान में, हल्की धीमी आवाज में आप बात किया करें। आगे एक सूरत शुरू होती है, सूरह सजदा। इसके अंदर वो सजदे की आयत है जिस पर सारे मुसलमान सजदा करते हैं। उसका तर्जुमा यह है कि जब अल्लाह के नेक बंदों पर, ईमान वालों पर अल्लाह की आयतें पढ़ करके सुनाई जाती है तो वो सजदे में गिर जाते हैं और अपने रब की पाकी और तारीफ बयान करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। हमने भी इस आयत पर सजदा किया इसलिए कि सजदा करना वाजिब है। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब तक इस सूरत की तिलावत नहीं कर लेते थे तो सोते नहीं थे। ये 3 रुकू की सूरत है 21वें पारे के लास्ट में। हमें भी इस हदीस पर अमल करना चाहिए। 21वें पारे के लास्ट में एक सूरत शुरू होती है, सूरह अहज़ाब। इसके अंदर यूं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 2 बातें 2-3 मिनट में जिक्र करके बात मुकम्मल करें। पहला तो एक हुक्म यहाँ बयान हुआ और वो हुक्म बड़ा अहम है, और वो ये है कि अगर तुम्हारे अडॉप्टेड बच्चे हैं, आपने बच्चा ना होने की वजह से किसी का बच्चा लिया हुआ है, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं तुम उन बच्चों को उनके बाप की तरफ मंसूब किया करो। ये आयत समझ में आएगी एक हदीस से। मुस्लिम शरीफ में 4359 नंबर की रिवायत है। हजरत सालिम इब्न अब्दुल्लाह अपने वालिद के हवाले से नकल करते हैं, वो फरमाते हैं कि माकुन्ना नदउ ज़ैद इब्न हारिसा इल्ला ज़ैद इब्न मुहम्मद हत्ता नज़लत हादिहिल आयत। आपने नाम सुना होगा ज़ैद इब्न हारिसा का। पूरे कुरान में एक सहाबी का जिक्र है और वो है हजरत ज़ैद। याद रखेंगे, ये जनरल नॉलेज की बात है, ज़ैद बच्चों का भी नाम होता है। ये सहाबी वो हैं जो बचपन में अल्लाह के नबी के घर पर बहुत आना जाना किया करते थे। तो सहाबा के दरमियान में जो नए नए ईमान लाते थे, ये बात फेमस हो चुकी थी कि ये ज़ैद जो है अल्लाह के नबी के बेटे हैं। हालांकि वो अल्लाह के नबी के बेटे नहीं थे, तो वो लोग आपस में कहने लगे थे ज़ैद इब्न मुहम्मद, यानी ज़ैद सन ऑफ मुहम्मद। अल्लाह ताला ने जब ये देखा कि ये सहाबा ज़ैद को मुहम्मद का बेटा कहने लगे, जबकि ज़ैद मुहम्मद के बेटे नहीं है, वो हारिसा के बेटे हैं,
ان کے فادر کا نام حارثہ۔ تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی جس میں قیامت تک کے لوگوں کو بتلا دیا کہ تم بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا کرو، ان بچوں کو ان کے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں مسئلہ سمجھے، اگر ہم نے کسی کا بچہ لیا ہے اور وہ بچہ ہمارے گھر پر رہتا ہے، ہم نے اس کو اپنے مالکانہ اختیارات سے رکھا ہوا ہے، جب ہم اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرائیں، آج کل تو گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا C/O کا آپشن دے دیا ہے، یعنی کیئر آف، تو کیئر آف میں گارجین شپ آتی ہے، آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر سن آف کا نام ہے، ڈاٹر آف ہے، بچی آپ نے لی ہے اور ڈاٹر آف کی جگہ نام لکھنا ہے، تو یاد رکھیے گا اس بچی اور بچے کے اسی باپ کا نام لکھا جائے گا جس سے وہ بچی یا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنا نام لکھ دیں گے یہ سوچ کر کہ اب تو ہم اس کو پال رہے ہیں تو یہ گناہ ہوگا اور شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان اس مسئلے میں چوک کر جاتے ہیں اور گناہ پر چل جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں۔ بلکہ ایک اور مسئلہ، جب ہم کوئی بچہ لیں، ضرورت پڑ جاتی ہے، بچے نہ ہوتے آدمی لے لیتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ 2.5 سال سے پہلے بچہ یا بچی لیں، اور اس بچے یا بچی کو جب لیں تو اپنی بہن یا اپنی کسی ایسی عورت سے اس بچے یا بچی کو دودھ پلوا دے جس کی وجہ سے وہ بچہ یا بچی ہمارا محرم بن جائے۔ ورنہ اگر ہم نے ایک اننون پرسن کے بندے کو، بچے کو لیا ہے، اڈاپٹ کیا، اب اگر وہ ہمارے گھر میں رہے تو یاد رکھیے گا جب وہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو ہماری بیوی کے لیے اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگا، چاہے وہ اس کو ماں اور امی کہتا رہے۔ اتنا نازک مسئلہ ہے یہ، اور اس میں بڑی تعداد میں مسلمان گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن صحیح بات سب کے سامنے آ جانی چاہیے۔ آپ بھی یہ بات اگر کوئی آدمی ایسا ہو اس کو بتلائیں۔ دوسری بات، اس صورت میں اللہ نے جنگ احزاب کو بیان کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اسلام میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں ایک جنگ تھی جنگ احزاب۔ احزاب کا مطلب بہت سارے گروہ، بہت سارے قبیلے، اسی نام سے یہ سورت ہے۔ آخری سورت جو 21ویں پارے کے اخیر میں ہے، ہوا یہ کہ یہودیوں کے قبیلوں نے، مکے اور مدینے کے بہت سارے اسلامی دشمن لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے اکٹھے کیے اور ایک ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کا پلان کیا کہ محمد کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، ان کے ساتھیوں کو بھی، اور اسلام کو ختم کریں گے۔ تو آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے، بچنے کے لیے کیا پالیسی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے تھے، سلمان فارسی، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں یہ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی قبیلہ چڑھائی کرتا ہے ملک پر تو شہر سے باہر ایک خندق کھود دیتے ہیں بہت گہری، تاکہ لوگ اس خندق کے ذریعے سے اوپر کو نہ چڑھ سکیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا، اللہ کے نبی نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور ان کے مشورے کے مطابق باضابطہ خندق کھودی گئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ تو یہاں اللہ نے اسی جنگ کا ذکر کیا۔ الفاظ یہ ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں جب پڑھتے ہیں یہ آیتیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ ایمان والے اور صحابہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، چونکہ پورے قبیلے تھے چاروں طرف اور ایمان والے بہت کم تعداد میں تھے، کہ کلیجہ ان کے منہ کو آنے لگا تھا ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں ہمارا نام و نشان ختم نہ کر دیا جائے۔ میں یہیں اس کو ختم کر رہا ہوں، تفسیر کو اور قصے کو۔ میری گزارش ہے آپ سے، آپ اس قصے کو پڑھیے گا، بہت دلچسپ قصہ ہے، گوگل کیجئے گا جنگ احزاب۔ اگر آپ ہندی میں بھی لکھیں گے نا جنگ احزاب، یا انگلش میں لکھیں AHZAB احزاب، تو انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل، ویکیپیڈیا ہے آپ کا، مل جائے گا کہ کیسے اللہ نے اپنے ان ایمان والے بندوں کی، صحابہ کی، اللہ کے نبی کی مدد کی تھی اور مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اگر تفسیر میں ہمیں موٹی موٹی معلومات بھی مل جائے اور باقی ہم خود پڑھ لیں، رمضان کا مہینہ ہے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکال کے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔